السلام علیکم ناظرین، آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ آفتاب اقبال اور امام مہدی کی آمد، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ محترم آفتاب اقبال صاحب پاکستان میڈیا کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ اپنے نقطہ نظر کو دلیرانہ اور جرأت مندانہ انداز میں پیش کرنے کے لیے ان کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ دو ویڈیو کلپ بھی دیکھیں گے۔ پہلے آپ آفتاب صاحب کا ایک مختصر سا ویڈیو کلپ ملاحظہ کریں گے جس میں وہ عالم اسلام کے مسائل کا خصوصیت سے اور دنیا بھر میں موجود مسائل کا عمومی ذکر کر کے ان کے حل کے لیے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ناظرین، ملاحظہ کیجئے ان کی یہ گفتگو، اس کے بعد ہم کچھ روشنی ڈالیں گے۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اپنی اوپینین اس طرح دی ہے کہ اشارہ امام مہدی کی آمد کی طرف ہے۔ آپ کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اس حد تک متفق ضرور ہوں کہ پوری دنیا میں بالعموم اور عالم اسلام میں بالخصوص خرابی جس سطح تک پہنچ گئی ہے اسے irredeemable کہتے ہیں۔ اب اس کی ریڈیمشن کسی عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اللہ ہمیشہ کرتا ہے۔ اس کا ایک اسلوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پھر دنیا کے نظام کو ری سیٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے، اور ری سیٹنگ کا نظام اللہ کا کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ پھر اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے چوزن بندوں کے ذریعے، اپنے منتخب بندوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ تو میری گزارش صرف یہی ہے کہ یہ جو بھی ہوگا یہ چوزن ون ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر اب یہ گند صاف ہوتا کم از کم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب آپ امام مہدی کا تذکرہ کر رہے ہیں، آف کورس ہی از دا چوزن ون۔ خیر، آنے والے دنوں میں تمام حقیقتیں بڑی تیزی سے آشکار ہوتی چلی جائیں گی، اور ان کا لٹمس ٹیسٹ ہوگا پاک بھارت جنگ۔ آپ نے آفتاب اقبال صاحب کی گفتگو سنی۔ اس میں دو اہم نکات ہیں۔ پہلے نکتے میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، اور دوسرے نکتے کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ غالباً پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں عالم اسلام اور دنیا بھر کے عمومی حالات میں بہتری آنی شروع ہو گئی۔ ان دو نکات کا اب مختصراً تجزیہ پیش خدمت ہے۔ آفتاب اقبال صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آنے والے امام مہدی علیہ السلام تو عرصہ ہوا آ چکے، اس بارے میں کچھ تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ کوئی حوالہ جات ہیں آپ کے پاس؟ کوئی نشانات مقدس کتابوں میں سے تو بتا سکتی ہے ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل۔ خواجہ حسن نظامی صاحب 1296 تا 1374 یہ لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آثار اور نشانات مقدس کتابوں میں مہدی آخر الزمان کے لیے بیان کیے رہے ہیں وہ آج کل ہم کو روز روشن کی طرح صاف نظر آ رہے ہیں۔ مجبوراً تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ زمانہ ظہور خیر البشر بعد از رسول حضرت محمد بن عبداللہ مہدی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام قریب آ گیا۔ کتاب الامر، امام مہدی کے انصار اور ان کے فرائض، صفحہ 3 از خواجہ حسن نظامی 1912۔ 1912 میں تحریر کی گئی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے خواجہ حسن نظامی صاحب کی تحریر کا ایک حصہ سنا۔ انتظار کی ان گھڑیوں میں جبکہ امام مہدی کے ظہور کی تمام نشانیاں ظاہر ہو چکی تھی، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ 1835 تا 1908 نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں وہی مسیح و مہدی ہوں جس کے ظہور کی پیشگوئیاں قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں موجود ہیں، اور بزرگان امت جس کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی سچائی کے لیے وہ عظیم ملک شان آسمانی نشان چاند سورج گہرن بھی ظاہر فرما دیا، جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے مہدی کی نشانی قرار دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، دو نشان، چاند سورج گرہن، اس کے متعلق کیا فرمایا؟ ہمارے مہدی کی سچائی کے دو نشان ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے وہ کسی کی سچائی کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے۔ رمضان کے مہینے میں چاند کو اس کی مقررہ تاریخوں میں سے پہلی رات اور سورج کو اس کی مقررہ تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ میں گرہن لگے گا، اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ دو نشان ظاہر نہیں ہوئے۔ دار قطنی، کتاب العیدین، باب صفت صلاۃ الخسوف والکسوف۔ پھر یہ ظاہر ہوئے کس صدی میں، کس تاریخ میں؟
جی بالکل، چنانچہ این 14ویں صدی کے سر پر چاند گہن کے لیے مقرر تاریخوں 13، 14، 15 میں سے پہلی رات یعنی 13 رمضان 1311 بمطابق 23 مارچ 1894 کو، اور سورج گہن کے لیے مقرر تاریخوں 27، 28، 29 میں سے درمیانی تاریخ یعنی 28 رمضان بمطابق 6 اپریل 1894 کو گہن لگا، اور حضرت مرزا صاحب نے بڑی شان اور تحدی کے ساتھ اپنی سچائی میں اس نشان کو پیش کرتے ہوئے لکھا۔ اچھا، کیا لکھا؟ لکھا، ان 1300 برسوں میں بہت تیرے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر کسی کے لیے یہ آسمانی نشان ظاہر نہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام یعنی میں خانہ کعبے میں کھڑا ہو کر حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس نشان سے صدی کی تعیین ہو گئی ہے، کیونکہ جب کہ یہ نشان 14ویں صدی میں ایک شخص کی تصدیق کے لیے ظہور میں آیا تو متعین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے ظہور کے لیے 14ویں صدی ہی قرار دی تھی۔ تحفہ گولرویہ، روحانی خزائن جلد 17۔ مکرم آفتاب اقبال صاحب پڑھے لکھے دانشور ہیں، ان کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے۔ اگر وہ مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو احمدیہ مسلم جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ www.aliislam.org پر ہر قسم کی تفصیل خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے دے، آمین۔ آفتاب اقبال صاحب نے اپنی گفتگو کے آخر میں اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق پاک بھارت جنگ کو عالم اسلام اور دنیاوی معاملات کی بہتری کے لیے نقطۂ آغاز قرار دیا ہے۔ دنیا بھر میں عمومی تبدیلی کے لیے احمدیہ جماعت کے چوتھے سربراہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ نے بھی 11 اگست 1995 میں دنیا بھر میں عمومی تبدیلی کے لیے اپنے نقطۂ نظر کو پیش کیا تھا۔ محترم آفتاب اقبال صاحب، اس رویا کی جو تفصیل ہے وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی عجیب رویا جو اکثر جو رویا خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ وہم و گمان میں ویسے آ ہی نہیں سکتی۔ میں نے دیکھا کہ میں رشیا کا نام تو نہیں ہے، لیکن یہاں سے جو میرے ذہن میں سمت ہے وہ رشیا کی سمت ہی ہے، اور رشیا کا بھی شمالی حصہ۔ وہاں ایک بہت بلند پہاڑ ہے، میں وہاں کھڑا ہوں، اور وہ جو ماہرین ہیں زمین کی ساخت کے، جیولوجسٹ، کیسے بنی، آئس ایجز کیسے آئیں، کیسے پگھلیں، ان میں کوئی ایک چوٹی کا ماہر ہے جو مجھ سے سبق لینے کے لیے وہاں میرے ساتھ کھڑا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آئس ایج کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور کس طرح اس کے بعد پھر دوسری عمر آیا کرتی، دوسرا زمانہ آیا کرتا ہے۔ تو وہاں سب برفیں جمی ہوئی ہیں اور سڑکیں سی بنی ہوئی ہیں اور نالیاں بھی سب جمی ہوئی ہیں۔ وہ چوٹی ہے لیکن پھیلی ہوئی چوٹی، جس پہ سطح مرتفع جیسا ہوتی ہے، اس کو میں ساتھ لے کے چلاتا ہوں۔ دیکھو یہ سب برف جمی ہوئی ہے نا، یہ ساری یہاں سے جاتے ہیں، یہ دیکھو یہ کنارہ، یہاں پہنچ کر یہ جو برف کا دباؤ ہے یہ پانی کو آخر برف کو پگھلا دے گا، اور یہاں سے پھر پانی بہنا شروع ہوگا، اور پھر تیزی کے ساتھ یہ عمل بڑھ جائے گا، اور ایک دفعہ جب شروع ہوا تو پھر یہ ساری برف پگھل کے تو پانیوں میں تبدیل ہو جائے گی اور ایج بدل جائے گی جو تم چاہتے ہو۔ اب مجھے تفصیل یاد نہیں رہی، اس وقت میں نے بتائی تھی جو بچوں کو، بیوی بھی تھی اس وقت، اتنی واضح تھی، بڑی دلچسپ تفصیل، اگر لکھ لیتا تو اچھا رہتا۔ اس کو میں سب سمجھا کر کہتا ہوں کہ یوں برفیں پگھلا کرتی ہیں، یوں آئس ایج یعنی برف کا زمانہ نسبتاً گرم زمانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تعجب سے میری طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے درست ہے یہ بات، اب مجھے سمجھ آئی ہے۔ حالانکہ جیولوجسٹ وہ ہے اور بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ روحانی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، یعنی لوگ منجمد ہیں، کوئی ان میں گرمی نہیں ہے، کیسے ہوگی۔ اس کے بعد میں وہاں سے نیچے اترتا ہوں تو نیچے ہماری کار کھڑی ہے، اس میں سامان لدا ہوا ہے جیسے سفر کی تیاری ہو، اور بی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، مونا بھی اگلی سیٹ پہ ہے، پیچھے سامان بچے طوبہ وغیرہ سب پیچھے بھرے پڑے ہیں۔
تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو رشیا کے پہاڑ ہیں وہ برف پگھلنے کی بجائے، پہلے برف کا پگھلا ہوا نظارہ تھا نا، وہ چھوٹے پیمانے پر تھا، اب سارے پہاڑ بھر بھرے ہو جاتے ہیں اور چوٹیوں سے ڈھلکنے لگتے ہیں، ویو آفٹر ویو آفٹر ویو، جس طرح لہریں چلتی ہیں اس طرح پہاڑ اتر رہے ہیں نیچے، جیسے کسی نرم چیز کے ڈھیر کو زیادہ اونچا کر دیا جائے تو وہ خود بخود ڈھلکنے لگتا ہے، اور وہ ایک سمت میں آ رہے ہیں، اور میں دور سے دیکھتا ہوں نظارہ تو ساری دنیا بھاگی جا رہی ہے، اس قدر پینک ہے، قیامت آئی پڑی ہے، اور دیکھتا اس سمت میں ہوں جس طرف یورپ کا باقی حصہ ہے، اور لوگ چھوڑ چھوڑ کے دوڑ رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ اب یہ جو بھرتے ہوئے پہاڑ ہیں یہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اب اس وقت ہمارے ساتھی جو ہیں ان میں بھی مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیوں نہیں میں اب جلدی چل رہا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ رستے بنائے ہوئے ہیں جن سے میں آرام سے نکل جاؤں گا، اس لیے کوئی گھبراہٹ نہیں۔ تو آرام سے بیٹھو، تیاری کرو، اور دروازے بند کر کے پھر ہم کار سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو بخواب ختم ہو گئی۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جنگ عظیم آئے گی آئندہ، اس میں کوئی دھماکہ رشیا کی طرف سے پہلے ہوگا، کوئی آغاز وہاں سے شروع ہوگا، اور پھر جس طرح پہاڑ بھرتے ہیں، مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ تو قرآن کریم نے جو یہ فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو یہ تو اس کی تعبیر ہے بالکل، اور وہ کھلا کھلا منظر ہے آئندہ قوموں کی ترقی اور ان کے تنزل کا، اور اسلام کے رستے میں جو حائل ہیں وہ پھر اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے جب وہ ان کے تکبر ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ رویا دراصل اسی کی تفسیر ہے، کس طرح پہاڑ بھرتے ہیں اور کس طرح وہ لیول ہونے لگتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آغاز رشیا ہی کی طرف سے ہو کسی وجہ سے، ابھی تک تو دوستیاں ہیں لیکن ظاہری دوستیاں، حقیقی دوستی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، وہاں اندرونی انقلاب آ جائے، سخت گیر لوگ دوبارہ حاکم ہو جائیں، کوئی اور ایسا واقعہ ہو جس کے نتیجے میں پھر وہ دھماکہ ہو جائے، تو یہ احتمالات سب احتمال نہیں بلکہ یقیناً ہونے والی باتیں ہیں جو آئندہ زمانے میں ہوں گے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے ہم دیکھیں گے یا بعد میں لوگ آنے والے دیکھیں گے، لیکن انہوں نے مٹنا تو ہے ہی۔ یہ وہ آیت ہے جو اپنی جگہ اس کی الگ پیشگوئی فرما رہی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پس جو بعد میں تم میں سے کوئی انکار کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جب سے زمانہ بنا ہے کبھی کسی اور قوم کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا۔ اور واقعتاً جو ایٹامک وارفیئر ہے، جو جس میں ایٹامک سٹاسفے ہو جاتا ہے، یہ ہولوکاسٹ، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں، ویسے تو دنیا نے کوئی چیز دیکھی نہیں، مگر یہ بھی خوشخبری ہے کہ احمدیوں کو اللہ بچا لے گا، رستہ رکھا ہوا ہے جس رستے سے وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ نے احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے سربراہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی رویا سنی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اپنے قریبی پیاروں کو آئندہ ہونے والے واقعات کے بارے میں رویا اور کشوف دکھلاتا رہتا ہے۔ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ احمدیہ مسلم جماعت میں ایک مرد خدا کا مقام رکھتے ہیں، اس لیے احمدیوں کے نزدیک دنیا بھر کے عالم اسلام کے حالات میں تبدیلی کے لیے حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ رویا کی اہمیت اور وقعت بہت زیادہ ہے۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔